جو ہے وہ قسم کیا ہے کہ ادائیگی مدت کے اعتبار سے جہالت ہو، یعنی مبیع اور قیمت تو ادا کر دی ہے لیکن مدت طے نہیں کی، تو اس میں اصول کیا ہے کہ تمام فقہا کے نزدیک مبیع یا قیمت کی ادائیگی کی مدت متعین کرنا ضروری ہے، ورنہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی وہی چیز جو پہلے کثیر اور قلیل والی کہ اگر تو جہالت فاحشہ ہے، کثیرہ ہے، تو معاملہ ناجائز ہوگا، لیکن اگر جہالت چھوٹی سی ہے معاملہ جائز ہوگا۔ اس کے آگے مثالیں آ رہی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ فصل کی کٹائی کے وعدے پر خریداری کرنا، اب یہ کیا ہے، جہالت کثیرہ ہے قلیلہ ہے؟ کثیرہ۔ مدت بیان کیے، تینوں چیزیں، مرضی کی مدت بیان کرنا، مدت بیان کیے بغیر چیز کو بیچنا۔ حنابلہ کے نزدیک گنجائش ہے پہلی صورت کی، جو ہے نا کہ فصل کی کٹائی کے وعدے پر خریدنا، آج کل کے حالات میں گنجائش ہونی چاہیے، اور میں نے بھی اس پر ایک فتویٰ لکھا تھا، تو اسی پر فتویٰ حنابلہ کے قول میں فتویٰ دیا گیا ہے آج کل کے زمانے میں بھی، جواز کی فتویٰ یہی کرتے ہیں آج اکثر۔ شمسی مہینوں کے حساب سے سب کچھ طے ہوتا ہے۔ مثال ہے فصل کی کٹائی کے وعدے پر بھی، جب فصل کٹے گی نا تو پیسے لے لینا، اکثر وہ ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، یہ پیسے تو نہیں ہوتے ان لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں جب کڑک آئے گی تو پھر ہم پیسے دے دیں گے، تو اس حساب سے وہ ادھار چل رہا ہوتا ہے نا دکانوں پہ۔ کس میں؟ جی ریاض۔ فتویٰ حنابلہ کے قول پہ گنجائش ہے، تو ہم بھی فتویٰ جو ہے حنابلہ کے قول پر دیتے ہیں، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے یہ، احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ اچھا، چوتھی چیز کیا تھی کہ سمن میں جہالت، یعنی سمن کسی چیز کی وہ قیمت جس پر متعاقدین راضی ہو جائیں، خواہ یہ قیمت کسی کی حقیقی ویلیو سے کم ہو یا زیادہ ہو، مارکیٹ ریٹ سے چاہے وہ کم ہو لیکن راضی ہو گیا آپس میں دینے میں، خرید و فروخت میں، تو وہ چیز قیمت متعین ہے۔ کل یہ ہے کہ فصل کی کٹائی میں جہالت کیسے ہے، مطلب اب ہر کسی کو پتہ ہے گندم 4-5-6 مہینے میں ہو جاتی ہے، گنا ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے پھر اس سے ہٹ کے بھی ایک فصل کی جو کٹائی ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک ہی دن میں ساری کی ساری امت کرتی ہے، بلکہ اس کا ایک سیزن آتا ہے نا، اس سیزن میں ہو سکتا ہے کہ 1 تاریخ کو کرے، ہو سکتا ہے 5 تاریخ کو کرے، ہو سکتا ہے 7 تاریخ کو کرے، اس حساب سے جہالت آ نہیں۔ لیکن چونکہ اس میں جو بنیادی باتیں غرض میں وہ مزیل نظام ہے، اور جب نظام ختم ہو گیا تو وہ بات صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور قیمت کسے کہتے ہیں کہ اس چیز کے معیار اور مالیت کے اعتبار سے مقرر کی گئی مارکیٹ ریٹ جو ہوتا ہے اس کو قیمت کہتے ہیں۔ تمام فقہا کے نزدیک سمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، اگر سمن میں جہالت ہوگی تو معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مثالیں کیا ہیں کہ سمن کا ذکر کیے بغیر بیع کرنا۔ حنفیہ کے نزدیک اگر ایسی صورت میں خریدار نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو اس کا مالک ہو جائے گا اور اس پر اس چیز کی بازاری قیمت ادا کرنا واجب ہوگی، ثمن مثل جسے کہتے ہیں نا، ثمن مثل واجب ہو جائے گی اگر قیمت ثمن ذکر کیے بغیر اس نے بیع کر دی۔ بازاری یا لکھی ہوئی قیمت پر بیع کرنا، اکثر ہمارے جو اکثر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے نا چیزوں کی قیمت، صابن ہم خریدتے ہیں اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بیع الاستجرار، بیع الاستجرار کہتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہیں بیع الاستجرار کی۔ بازاری یا لکھی ہوئی قیمت ہے، جی اس میں جہالت کس طرح آئے گی؟ ایسی صورت میں اگر مجلس عقد کے ختم ہونے سے پہلے اگر متعین قیمت کا علم نہ ہو سکے تو عقد فاسد ہو جاتا ہے، البتہ اگر ایسا معاملہ ان چیزوں میں ہو جن کی مقدار تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے اور قیمت بھی تقریباً ایک ہی ہوتی ہے، جیسے روٹی یا گوشت وغیرہ، تو اس صورت میں بازاری قیمت پر بیع کرنا جائز ہے، زیادہ تر اس کی قیمت طے نہیں کی۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ سیاقت کے اندر میں تجھے کہوں یار یہ چیز میں تجھے بازار قیمت پر بیچ دی اور تجھے علم نہیں ہے کہ اس کی بازار قیمت کیا ہے، یعنی طے نہیں کی قیمت، طے نہیں، قیمت مارکیٹ ویلیو ہے، طے ہے، موجود ہے، اسے کبھی مارکیٹ ویلیو پہ میں بیچ رہا ہوں، مارکیٹ ویلیو تو طے ہے نا، تو اس پر جائز ہو جائے گا۔ چاول کا ہوتا ہے نا، ہم لوگ کا کہتے ہیں یار وہ جو عام جو ریٹ ہے اس کے بازار کے اندر آپ کو اس ریٹ پہ دے دیتا ہوں، نہیں مطلب اس کے اوپر قیمت لکھی نہیں ہوئی، لکھی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، دونوں صورتیں ہو سکتی اس میں، لیکن اس کی مارکیٹ میں آپ جائیں گے قیمت ہے، یہ کافی ہے، کافی ہے، اس کی قیمت تو میں چیز پہ جاتا ہوں، چیز پہ رکھی ہوئی ہے کافی، اس کے اوپر قیمت لکھی بھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر تو مجھے کوئی جہالت یہ تو بے تعاطی ہو گیا نا، یہ تو بے تعاطی کہلائے گا۔ بازاری یا لکھی ہوئی قیمت پر بیع کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو متعاقدین آپس میں بیع کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ بازاری قیمت پر بیع کر رہے ہیں، یہ تو بے تعاطی وجہ آپ مثال دے رہے ہو نا، یہ مثال تو یعنی سامان کا نہیں پتا، ہاں مشتری کو سمن کا نہیں پتا، آپ کو علم نہیں، علم۔ اچھا، اور تیسری چیز ہے معاملات کے اندر یہ بات ہے جن کے مارکیٹ ویلیو میں
تفاوت ہوتا رہتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جس کی عموماً قیمت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے تو اس کی اگر ہماری بات نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مارکیٹ کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اسپیکولیشن بولتے ہیں. اگر اس طرح ہوتا ہے نا وہ ڈبے پہ قیمت ہوتی ہے وہ 80 روپے ہے تاکہ وہ قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر 100 ہوتی ہے. پیٹرول کی اب آپ قیمت ڈبہ لاؤ اس کے اوپر تو 80 لکھا ہو جائے اوپر نیچے ہوتی ہے آج کل. قیمت 100 ہوتی ہے. آپ سے بھائی اس کے اوپر تو 100 روپے لکھا ہوگا وہ 80 لکھا ہوگا تو آپ بھائی اب تو قیمت بڑھ چکی ہے مارکیٹ کے اندر. اب دیکھو بھائی 80 روپے تو یہ مجھے اب یہاں پر جھگڑا شروع اور یہاں پر جھگڑا شروع ہو جائے. یہ بات ہے. اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ بیع الاستجرار ہے. بیع الاستجرار کسی کیسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ادھار ہمارے مارکیٹوں میں جو دکانوں پہ چل رہا ہوتا ہے نا, یہ چیز خرید لی, ہاں بھی لکھ لو تو کتنے کی ہے پوچھو تو صحیح. تو اس طرح جائز نہیں ہے. لیکن اس کی 3 صورتیں جو اس کی جواز کی بنتی ہے, قیمت بتا دی جائے, جو وہ لکھنے سے پہلے بتا دیں بھائی اس کی یہ پرانی قیمت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ چیز ایسی ہو کہ بازاری قیمت اس کی متعین ہو. جیسے میں نے صابن والی مثال دی, اس میں ریٹ لکھا ہو متعین قیمت, اس میں ہم ابھی صابن نے ابھی لکھ لو, پتہ ہے اس کی قیمت یہ ہے, اس کے صابن کی قیمت لکھ دینی. اچھا, اور نہ قیمت بتائی جائے نہ بازاری قیمت متعین ہو, یہ تیسری صورت یہ ہے. تو جو پہلی 2 صورتیں ہیں وہ پہلی 2 صورتیں وہ اتفاق جائز ہو جائیں گی. اور تیسری صورت احناف کیا استحساناً جائز ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اندر غرض قلیل پایا جا رہا ہے. جو تیسری صورت کے اندر کہ نہ تو بازاری قیمت ہے اس کی متعین کوئی, جیسے فلوٹنگ ہے اس کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اور دوسری ہے کہ نہ اس نے بتائی ہے اس کو خریدتے ہو. اس نے جیسے مثال کے طور پہ 1 کلو مونگ کی دال خریدی تھا, ابھی لکھ لو. تو اب اس میں استحساناً جو ہے احناف کا فتویٰ جواز کا ہے اس پر. تیسری جو صورت ہے نا اس میں یہ حکم ہے کہ جس دن یہ قیمت ادا کر دے گا تصفیہ کر دے گا تو پھر جو ہے یہ عقد بالکل ہی جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا. کوئی تعطیل بے ہو جائے گی اور اسی وقت کی طرف جو ہے اس کا استناد جو ہے اسی وقت کی. اچھا, چوتھی صورت کیا ہے کہ بینچ مارک قیمت متعین کرنے کا فارمولہ بنانا. یہ ہمارے یہاں وہ کمرشل بینک بھی کرتے ہیں اور اسلامی بینک بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بینچ مارک کہتے ہیں, جو سود کا ایک متعین ریٹ ہوتا ہے اور وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, نہیں وہ فلوٹنگ ریٹ ہوتا ہے اس کا بھی. کائبور جسے ہمارے یہاں کراچی کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ کائبور کہلاتا ہے. تو کائبور لندن کا لائبور ہے, کراچی کا کائبور ہے. کراچی انٹرسٹ بینچ. اچھا, تو اس میں یہ کیا ہے کہ اس کو متعین کرنا بھی بینچ مارک کے حساب سے. وہ اسلامی بینک والے کرتے بھی ہیں یا کمرشل بینک کرتے ہیں. کمرشل بینک سود پہ کرتا ہے, وہ جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے شرح سود ہے, شرح سود کو قیمت بنانا. جتنا شرح سود ہے جتنا شرح سود ہے اتنے حساب سے, ٹھیک ہے. آنے والے صورت کرتے ہیں نا کہ شرح سود آج 12% ہے, اب کل ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ جائے 14 ہو جائے, کچھ پتہ نہیں کم ہو سکتا ہے کمی ہو جائے. تو اس میں ناجائز صورت کیا ہے کہ وہی فلانی تاریخ طے کرنا. فلانی تاریخ ہو سکتا ہے کم ہو جائے زیادہ ہو جائے, یہ صورت جائز نہیں ہے. جائز صورت کیا ہے کہ آج کے جو ریٹ ہے, آج کے جو ریٹ ہے نا اس حساب سے طے کر دے, اس حساب سے آپ نے آگے جتنی بھی معاہدہ ان کا ہوا ہے اس حساب سے کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے, اب مستقبل کا ریٹ طے نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, 5ویں صورت کیا ہے کہ مبیع کا وجود غیر یقینی ہونا. یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کا پایا جانا یقینی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فروخت سیلر کے ہاتھ میں آ جائے, اور ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ امکان ہے اس کے حاصل نہ کر سکے وہ. جیسے بے معدوم ہے, بے غیر مملوک, میری مالک ہی نہیں ہے, اس کا غیر مقبوض چیز کی بے کرنا. بے معدوم کیا چیز ہے کہ ایسی چیز کو بیچنا جس کا وجود ہی نہیں ہے, ابھی تک خارج میں کوئی وجود ہی نہیں, ایسی چیز کو اس نے بیچنے کا وعدہ کر دیا. جیسے باغ کا پھل بیچ دیا, پھل نکلا نہیں ہے درخت پہ, اس کی فروخت ہو جاتی ہے ہمارے یہاں رائج ہے. اور کسی اس کو بھی اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ جائز نہیں ہے. جو کر رہے ہیں ان کو ہم کیا نہیں, ہم ان کو کیا حل پیش کریں گے؟ اس کو یہ کہ وعدہ کر لیں, وعدہ بے کر لیں, اور پھر وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہ ہٹے. یہ سب جائز نہیں ہو سکتا. صورت یہ بھی ہے نا کہ جب تک پھل نہ آ جائیں, تھوڑا سا آپ نے پڑھا ہوا, جب تک بدو نہ ہو جائے. ہاں, اس میں ایک جواز کی صورت یہ دی ہے کہ اگر بعض آ گئے ہوں بعض نہ آئے ہوں تو پھر وہ جو موجود ہے معدومی کو ان کا تابع بنا کر اس کی بھی اجازت ہے. لیکن ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ ہے. ابھی یہ اپنے یہاں اس میں معاشرے میں یہ کیا جا رہا ہے کہ بالکل ہوتے ہی نہیں ہے, مطلب بالکل ایسے بالکل ایسے یہی چیز تو آپ نے بتانی ہے نا کہ آپ معاملہ ایسا نہ کرو. یہی چیز ہم لوگ صحیح ہے نا یہاں پر
اچھا، اور دوسری مثال کیا ہے، کسی جانور کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے آگے فروخت کر دینا. وہ بچہ ہے، ہوا ہے اس کے اندر، کیا ہے پہلے پتہ تو چلے نا اس کیسے بھیجا جا رہا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، ببی غیر مملوک ہے، یعنی مالک نہیں ہے اس چیز کا، اور وہ شخص سیلر بیچ رہا ہے اس کو. اس کی مثال کیسے، دکاندار کے پاس چیز موجود نہیں ہے لیکن وہ یہ خیال کر کے بیچ دیتا ہے کہ میں مارکیٹ سے لے آؤں گا اور پھر اس کو بیچ دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. شیئرز خریدنے سے پہلے سے آگے فروخت کرنا، یہ اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، فیوچر سیل یا فارورڈ سیل سے کہتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ مبیع غیر مقبوض ہونا، کہ مطلوبہ چیز کی خریداری کے بعد خریدار شرعاً اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن اس کا زمان اس کی طرف اس کا منتقل ہوتا ہے جب اس کا قبضہ کر لیتا ہے. قبضہ کب متصور کیا جاتا ہے، جب اس کا رزق اس کی طرف آ جائے، تب وہ کہیں گے کہ یہ چیز کے قبضے میں آئی ہے. مثال کے طور پہ اس نے چیز خرید لی ہے، اس کا وہ مالک بھی بن گیا ہے لیکن اس ابھی تک پڑی ہوئی وہ اس کے پاس ہے، اس کے قبضے میں نہیں آئی ہے، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ فیوچر سیل، فارورڈ سیل، فورکس ٹریڈنگ کے اندر اکثر یہی معاملات ہوتے ہیں، اور شیئر کی خرید و فروخت میں جیسے میں نے کہا سٹہ کے جو کاروبار ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. اچھا، آخری چیز جو ہے وہ ہے مبیع کا سپردگی قابل نہ ہونا. اگر کوئی چیز بیچی جائے لیکن بیچنے والا اس کی ثبوت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ بے غیر یقینی ہونے کی وجہ سے غرر پر مشتمل ہوگی. اور اس کا اصول یہ ہے کہ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ بے کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ بائے بیچی جانے والی چیز کے سپرد کرنے پر قادر بھی ہو، ورنہ یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. مثال اس کی کیا ہوگی، پانی میں مچھلی ہے، اس سے کہہ رہا ہے میں ایک جال پھینکوں گا، اس میں جتنی مچھلیاں آ گئی تو اس سے کچھ بھی نہ ہے. پانی کے اندر مچھلی کی بے کر رہا ہے اور ہوا میں پرندہ اڑ کے جا رہا ہے، بھائی وہ میں بیچ رہا ہوں آپ کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور قرض کی بے، جیسے بھی انہوں نے بل آف ایکسچینج کی بات کی تھی نا کہ وہ قرض ملنا ہے تو میں اس کو بیچ رہا ہوں آگے. سمن کی بے، ملنے والی تنخواہ، ابھی مجھے تنخواہ ملے گی میں اس کو آگے تم بیچ دیا اس کو. اور بل آف ایکسچینج کے یہ ڈسکاؤنٹنگ پہ غرض آتا ہے کہ بھئی مجھے اتنی چیز پہ قیمت ملنی ہے، آپ آگے اس کو فروخت کر دیتے ہیں. ٹھیک، بل آف ایکسچینج یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کوئی معاملہ کیا ہے اور آپ نے مجھے فلانی تاریخ کو پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اب لیکن مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہے تو میں بینک کے پاس جاتا ہوں اور بینک سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی مجھے آپ ابھی پیسے دے دو، فلانے نے مجھے 1 لاکھ روپے دینے ہیں فلانی تاریخ کو، آپ ابھی مجھے 90,000 روپے دے دو اور آپ اس کو 1 لاکھ روپے اس سے لے لینا. دین کو بیچ، تو اس پہ سود کس طرح ہوا، یہ سود کی صورت آ گئی جیسے انہوں نے بیان کی. اور اس میں غرر کیا ہوا کہ وہ سپردگی کے قابل نہیں ہے، اس کے قبضے میں چیز نہیں ہے، وہ کیسے بیچ رہا ہے اس کو آگے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تھیں 6 چیزیں غرر کی. امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ آئی جائے گی، سیکھنے والے ہیں ہم بھی. ٹھیک ہے، ابھی ایک آخری سیشن ہے اس کے بعد، اور باقی انشاءاللہ کل آپ سے. اینی کوشچن، یہ لو اینی کوشچن. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. مفتی مجیب صاحب ہیں نا، وہ دارالعلوم والے، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں سنبھال کر رکھنا، آخر میں پوچھوں گا، وہ بیچ میں سوال نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے دوسرا